اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک اجتماع میں شرکت کی توفیق بخشی ہے۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس مبارک پروگرام میں، اللہ تعالی سب حضرات کی کاوشوں کو کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ مجھے بیان نہیں کرنا آتا، اور نہ ہی میرا کوئی پروگراموں میں کبھی جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اپنے بڑوں کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے آنا ہے، ہم ایسی جگہوں پہ سر کے بل آتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ تشریف لائے کہ انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کو انسان بنا دیا گیا۔ میرے عزیزو، انسانیت کو جتنا نقصان انسانیت سے پہنچا ہے، اتنا کسی اور مخلوق سے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی آپ نے ایسا نہیں پڑھا ہوگا کہ جنگل کے تمام درندوں نے اکٹھے ہو کر کے کوئی تنظیم بنائی اور تنظیم بنا کر کے انسانوں پر حملہ بول دیا اور انسانوں کو ختم کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں سنا۔ بھیڑیے نے، شیروں نے، دیگر جانوروں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا نہیں۔ انسانیت کو جتنا بھی نقصان پہنچا ہے وہ انسانوں سے ہی پہنچا ہے۔ انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔
اللہ پاک نے ہمارے جن اکابر کو دل کی نگاہیں عطا کی ہیں، ایک نگاہ تو وہ ہے جس سے میں اور آپ حتیٰ کہ جانور سبھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک نگاہ وہ ہے جو دل کی نگاہ ہے۔ اس سے اللہ اپنے بندوں کو وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو مجھے اور آپ کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، ہمیں انہیں منوانا بھی نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی زندگی میں اسکول ٹیچر تھا، اور فرماتے ہیں میرا تعلق حنفیت سے نہیں تھا، احناف سے نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر کے کسی نے یہ کہا کہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں جو حلال حرام کی پہچان کر لیتے ہیں، حلال حرام کی پہچان کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذہن و قلوب میں تو یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے چند ایک استاذوں کو، ٹیچروں کو السلام علیکم تو فرماتے ہیں کہ چند ایک استاذوں کو ساتھ لے کر میں حضرت سے ملنے گیا، تو ہم نے کچھ راستے سے کنو خرید لیے، کچھ تو حلال پیسوں کے تھے اور کچھ 2 نمبر پیسوں سے تھے، لیکن ہم نے ان پر نشان لگا لیا اس طرح سے کہ ہمیں پتا تھا، عام آدمی کو پتا نہیں تھا۔ ہم نے کہا آج ان کو سبق سکھائیں گے، خام خواہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم گئے حضرت کی خدمت میں، تو ہم نے حضرت کی خدمت میں پہنچ کر کنو جو تھے وہ پیش کیے اور حضرت سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیے ہیں۔ حضرت نے شاپر سے باہر نکالے اور 2 حصے کر دیے، جو حلال کے پیسوں کے تھے وہ رکھ لیے، جو حرام کے پیسوں کے تھے وہ ہماری طرف کر دیے، کہنے لگے کہ یہ آپ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پسینے چھوٹ گئے کہ آج تک تو ہم نے صرف سنا ہی تھا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا۔ فرماتے ہیں یہ حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت فرمائیں۔ حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ابھی تو آپ میرا امتحان کرنے آئے تھے، جب بیعت کی نیت سے آؤ گے تو پھر بیعت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں
پھر میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا، نہا دھو کے کپڑے بدل کے حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین اہل اللہ، سچی بات تو یہ ہے وہ انسانوں کو بس انسان بناتے ہیں۔ انسان جو لبادہ انسانیت کا اوڑے ہوئے ہیں، صفات جانوروں کے لیے ہوئے ہیں، تو وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے انسانوں کو انسان بنا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب انسان بنتا ہے تو پھر اس کی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ فرشتے بھی ان کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کی عظمت اور بلندی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کا سلام آتا ہے۔ پھر آسمانوں پہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ پھر ایسی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا، آپ لیٹ گئے۔ فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے خواب کو سچا کر لیں، پورا کر لیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پیشانی رکھ دی اور آپ کی ناک پہ ناک رکھی۔ ایک یوں کہیے کہ پوری انسانیت میں یہ واحد صحابی ہیں جنہیں آفتاب نبوت کی پیشانی پہ سجدہ کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے۔ میرے عزیزو، آج بھی جو ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ان کی یہی محنت ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اور یاد رکھیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، ان کی ہم سے محبت بے لوث ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، شیخ جو ہوتا ہے مرید کا عاشق ہوتا ہے، لیکن اپنے عشق کو چھپاتا ہے، اس کے فائدے کے لیے اس پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی ہم سے محبت بے لوث ہوتی ہے، کوئی مفاد نہیں۔ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت بغیر غرض کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں سے بغیر غرض کے ہے۔ اسی طرح اہل اللہ کی محبت بھی ہم سے بغیر غرض کے ہے، انہیں ہم سے کوئی لالچ نہیں۔ وہ تو ہمارے لیے روتے ہیں، ہمارے لیے مر مٹتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو میٹھی نیند سوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے روتے ہیں، اور انہی کے رونے کی برکت سے ہمارے دلوں میں انقلاب آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اہل اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں۔
اگر تعلق ڈھیلا ڈالا ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے بڑے ایک مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کمرے میں لائٹ لے جانی ہو دوسرے کمرے میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تار کو تار سے جوڑ دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا. لیکن تار کے دو حصے ہیں. یہ تار کا جسم ہے، یہ اوپر والا، اندر اس میں تانبے یا لوہے کی ایک تار چل رہی ہے، وہ اس کا دل ہے. اگر آپ تار کو یوں تار کے اوپر ہی لپیٹ دیں، اس کو چھیلیں نہیں اور دوسری کو بھی نہ چھیلیں، یعنی دل کو دل سے نہ ملائیں، صرف اوپر سے یوں لپیٹ دیں تو لائٹ جائے گی. جب دل کو دل سے ملائیں گے تو پھر لائٹ جائے گی. بالکل اسی طرح سے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب احد اللہ سے دل سے تعلق ہوگا، صرف رسمی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا. اور جب تک دل سے تعلق کیا ہے؟ دل سے تعلق یہ ہے شیخ کی منشا کو پہچاننا، شیخ کی مرضی کو پہچاننا، یہ دل کا تعلق ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو دل میں بات ان کے ہوتی ہے، اللہ مرید کی زبان سے وہ نکلوا دیتے ہیں. جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن اللہ مرید کی زبان سے وہ نکلوا دیتے ہیں. ایک وقت ایسا فرماتے ہیں مخدوم العلماء محبوب العارفین حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ بہت دیر سے باہر مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، گھر سے ہو. حضرت نے میری طرف دیکھ کے مسکرایا. میں نے پھر فرمایا کہ حضرت شفقت فرمائیں، آپ گھر تشریف لے جائیں. تو فرماتے ہیں حضرت گھر تشریف لے گئے. تو پھر حضرت نے مجھے تنہائی میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، اللہ وہ مرید کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے تعلق مضبوط رکھا کریں اور ادب والا تعلق رکھیں. جتنا ادب ہوگا اتنا ہی نفع ہوگا. جتنی بے ادبی ہوگی اتنی محرومی ہوگی. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو کہ خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اپنے شیخ کی مجلس میں 1 منٹ کے لیے بھی بغیر وضو کے نہیں رہا. جب بھی گیا شیخ کا چہرہ با وضو دیکھا، بے وضو کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ. اس کو کہتے ہیں ادب. جب ایسا ادب ہوتا ہے، ایسی تڑپ ہوتی ہے، تو پھر اللہ مقام بھی عجیب عطا فرماتے ہیں. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، خاموشی رہتے تھے.
اور خاموش ہی مجلس ہوتی تھی، حضرت کی سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے اور شرکائے مجلس بھی بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں، ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بڑے عالم تھے، انہیں پتہ چلا تو فرمانے لگے لو یہ بھی کوئی بات ہے کہ بھئی آدمی کو بولنا چاہیے، کوئی بات چیت کرنی چاہیے، کوئی بات چیت کرنی چاہیے، یہ بولتے ہی نہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، آپ بڑے آدمی ہیں اور ہم بچے ہیں، بڑے ہی بڑوں سے بات کہہ سکتے ہیں، ہم چھوٹے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے موقع ملے تو کہہ دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تشریف لائے، حضرت کی مجلس میں بیٹھے، جب مجلس سے اٹھے تو رونے لگ گئے، فرمانے لگے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے سے علوم و معارف کے وہ دریا دل پر نہیں کھلے جو آج کی خاموش مجلس میں ایک دفعہ بیٹھنے سے کھل گئے۔ گویا آنکھوں آنکھوں سے پلا دی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ مولوی نہیں تھے پہلے، مولوی تو کیا ملحد ٹائپ کا ذہن تھا، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ کسی سے کہا کہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بتلاؤ، انہوں نے کہا قرآن۔ کہا کس کتاب کی بات کرتے ہو؟ جو فرسودہ سی کتاب ہے، چھوڑو اس کو، کوئی اور بتاؤ۔ انہوں نے کہا پڑھیں تو۔ پہلی دفعہ جب قرآن کو پڑھا تو اس طرح سے کہ کرسی پر بیٹھ کے پاؤں میں شوز پہنے ہوئے، ٹیبل پہ پاؤں جوتوں سمیت لمبے کیے ہوئے، قرآن کو یوں پڑھا۔ جب قرآن کو تھوڑا سا پڑھا تو پاؤں سمیٹ لیے، پھر اور پڑھا، پھر ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر اپنے دوست سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے پڑھا تھا؟ کہا پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ بتایا یوں پڑھا۔ کہا اچھا وضو کر کے پڑھیں۔ وضو کر کے دوزانہ ہو کر پڑھیں۔ جب وضو کر کے دوزانہ ہو کر کے پڑھا تو فرمانے لگے کہ میرے اندر تو اس کو پڑھنے سے بہت سارے اشکالات آنے لگ گئے، اب اس کا کوئی حل بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں کیا حل بتاؤں، میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، آپ کسی اہل علم سے ملیں۔ انہوں نے کہا کس سے ملوں؟ کہا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سے ملیں۔ حضرت سے پتہ کروایا کہ حضرت ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی اگر مجھ سے ملنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے میری خانقاہ میں 1 دن ٹھہریں یا 2 دن ٹھہریں، لیکن شرط یہ ہے بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے۔ اب سوچیں آپ، وہ کہنے لگے یہ عجیب مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ارے بھائی مجھے اشکالات ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میرے اندر ایک طرح طرح کے خلجان ہیں جو اس کے پڑھنے سے پیدا ہوئے ہیں، جب وہ میں بولوں